کیا آپ نے کبھی عام جو سوشل میڈیا ہے، چلیں خطیب صاحب کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا پر جو اسلامی اسکالرز آ رہے ہیں، کیا وہ آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ کیا آپ خود سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ ہی کو دعوت ملے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، آ جاؤ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا نفس مطمئنہ آپ نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات آج کا موضوع، کیا ہم خیال دنیا میں غرق ہیں؟ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور دیکھیں، حق ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو باطل نہیں بنایا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار۔ یہ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ زمین اور آسمان میں فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بنا سوچے سمجھے نہیں گزارتے، اور جب وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بامقصد بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، ایسا نہ ہو کہ ہم بے مقصد زندگی گزار دیں اور ہم آگ میں چلے جائیں، تو آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور وہ اس میں وہ بھی مضمون ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ دیکھیں، میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ وہ ایک بات میں نے گزشتہ نشست میں کہی تھی کہ فَأَمَّا سَمُودُ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا ایک مشن ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کا بتاتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، تقوی کی روش اختیار کر لو اور اطاعت کرو میری، فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو ایک بات تو دیکھیں، یہ باتیں جو بھی میں کر رہا ہوں، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ مجھے یہ باتیں کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، کہ کیونکہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے نشے میں غافل ہیں، دھت ہیں، دنیا کا نشہ ہے اور مدہوش ہے، ہم مدہوش کہیں گے نا۔ تو جب بھی حق آتا ہے، ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، سورہ یاسین کی آیت ہے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ ہمارے آباء و اجداد کو وہ بھی غافل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ بھئی تم خبردار کرو ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد غافل تھے۔ اور بے شک دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے، قرآن کی آیت کا جو بھی مفہوم ہے یا شان نزول جو بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد
سے اعراض اور دین کو بھلا کر، اللہ کی ہدایت کو بھلا کر زندگی گزارنا، اس بات کو صدیاں ہو گئی ہیں۔ ہم سب دنیا کے نشے میں، دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیاں ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ لیکن کیا یہ کیفیت، یعنی آج ہم کیا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے؟ ایک بات یہ بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھئی جو دیگر اقوام ہیں، جو میں نے پیغمبر بھجوائے اور ان کو اپنی طرف، پیغمبروں نے میری طرف دعوت دی ان لوگوں کو، اور انہوں نے نہ مانا، تو پھر میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم سمود کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، قوم نوح کی بیان کی ہے، قوم عاد کی ہے، قوم شعیب کی ہے، اور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان کیے ہیں، اور بہت سے بیان بھی نہیں کیے ہیں، لیکن آج تو کسی قوم کا وجود نہیں ہے۔ تو ایک بات جو ہے، یہ قوم سمود کی میں بات کر رہا تھا، وہی رویہ جو قوم سمود نے اپنی پیغمبر کی دعوت کے جواب میں اختیار کیا، وہی آج ہمارا رویہ ہے۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے رہنے کو ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنے کو ترجیح دی۔ آج کا مسلمان بھی دیکھیں، ابھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ کی عطا سے آپ سے مخاطب ہوں، تو میں بھی آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا عرصہ ہے میرا، اتنا تو نہیں ہے جتنا بھی ہے، لیکن اس وقت تک عام جن لوگوں نے بھی میری بات سنی ہے، انہوں نے کہا نہیں بھئی، ہم تو اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بس یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، قوم سمود کی میں بات نہیں کر رہا۔ ویسے بھی دیکھیں، ہر شخص خیال دنیا میں مست ہے۔ ہماری پریشانی دنیا کی ہے۔ جب دیکھیں دنیا کو آپ مدعا بنا لیں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا، وہ یہ ہے کہ ہماری اللہ سے بے رخی اور دنیا کی طرف توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت کو جھٹلا چکے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے۔ رخ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، اللہ تعالی ہمارے زندگی کے کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، اور رسمی جو بھی ہے وہ رسمی سی چیز ہے۔ اللہ سے تعلق ہم کاٹ چکے ہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ میں تو دیکھیں ایسی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ نے ہدایت کو قبول کیا ہے، کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ آج کی مسلمان امت جو ہے، یہ اندھا رہنا پسند کرتی ہے، یہ دنیا کے خیال میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ، مرد ہو یا عورت، خیال دنیا میں ہم، یہ خیال یعنی اتنا حاوی ہو چکا ہے یہ خیال، اس کا دنیا کے رنگ میں ہم اتنے رنگے جا چکے ہیں کہ کوئی اور رنگ چڑھانا ہم اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں۔ یہ ایک جملہ کہہ دیا میں نے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ کامل بندگی اللہ کی، پورا رخ اللہ کی طرف پھیر لینا، یکسو ہو جانا اور یقین کر لینا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کی بات پر یقین کر لینا، اللہ پر یقین کر لینا۔ آمن و اسلحہ، تابا و آمن و اسلحہ، یہ ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جو ضروری باتیں ہیں نا، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، ہماری کامیابی، نجات کے لیے جو باتیں ضروری ہیں، ہم عام طور پہ اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ تزکیہ نفس ہے، اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہوگا، نجات وہ شخص پائے گا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ تو ہمارا دل تو دنیا کے خیال میں ہے، ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں،
تزکیہ نفس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے؟ قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب اس میں نجات کی تو ایک صورت ہے کہ آپ تزکیہ نفس کر لیں۔ میں ویسی ایک بات کیا، ہمارے لیے تزکیہ نفس، شاید ہی کبھی آپ نے مسجد کے ممبر سے خطیب صاحب سے یہ بات سنی ہو کہ بھئی اصل چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے اور ہم نے تزکیہ نفس کروانا ہے اللہ سے، اللہ کے نبی کے ذریعے یا اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے۔ وہ اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، مال جمع کرو، پیسے بناؤ، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ وہ تمام، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ کسی کے پاس یہ جو وہ کہتے ہیں نا ہم نیستی میں زندگی گزار رہے ہیں یا کل کی روٹی کی فکر نہیں ہے، ان کو زیادہ فکر نہیں ہے، اپنا گھر ہو، کرائے کا نہ ہو، تھوڑا چھوٹا سا ہو، اپنا گھر ہو اور کسی کی آواز نہ ہو کرائے کی، بس خرچے چلتے رہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ یہاں پہ نوکری لگ گئی، کاروبار چھوٹا سا چلا لیا، وہ چل رہا ہے، گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے۔ اور میں بعض اوقات وہ ہمارے بازار میں، جہاں مردان کے ایک بازار میں، بس وہ ایک نان چنے بیچتا ہے یا لوبیا بیچتا ہے یا جو بھی بیچتا ہے، ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بس ایک روٹین لگا ہوا ہے روزمرہ کا، بس گھر کے خرچے چل رہے ہیں، بس وہ خوش ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس بہت سے ہمارے تنخواہ دار بھائی ہیں، بس تنخواہ ہے، گزارا ہو رہا ہے، خرچے چل رہے ہیں، تو مزید کی خواہش ہے لیکن کیا کریں، بس اسی نوکری میں گزارا ہو رہا ہے۔ تو ہم سب لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت کے بارے میں علم جو ہے وہ گم ہو چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں، ہم سب آخرت کے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم نے زندگی یہی، آپ دیکھ لیں نا، ہم موت، اپنے عزیز اقاربوں کی موت پر 3 دن بیٹھے رہتے ہیں، موت وہ تعزیتیں ہوتی ہیں، بھائی بڑا افسوس ہوا، آپ کا پیارا جو ہے اللہ کے پاس چلا گیا اور اللہ سے مل گیا، اس پر افسوس ہے۔ جبکہ موت تو ایک تحفہ ہے مومن کے لیے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ خیر دیکھیں، رویوں کی بات ہے، حق آ گیا ہے، قد جاءکم الحق من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، یہ قرآن کی آیت ہے، او کما قال۔ آپ کہتے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حق آ گیا۔ حق کیا ہے؟ ہدایت رب کی طرف سے۔ کیا ہدایت کا خلاصہ کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے، من احسن دینا، اس شخص کا دین سب سے بہتر ہے، یعنی طریقہ کار، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے اور ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اہم باتیں ہیں، ایک تو میں نے تزکیہ نفس کی بات کی، ایک بات ہے قلب سلیم کی۔
وہ بھی ہمارے یعنی ہم نہیں جانتے قلب سلیم کیا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز کام نہیں آئے گی، مال اور اولاد یہ کام نہیں آئے گی اس دن، مگر وہ جو اپنے ساتھ دنیا سے قلب سلیم لے کے آیا. ہمارا قلب تو آلودہ ہے، تو قلب سلیم حاصل کرنے کی کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ نمبر ایک، کیا ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تیسری توجہ میں دلا رہا ہوں تیسری بات کی کہ نفس مطمئنہ بنانا ہے. آپ نے نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. کیا آپ نے کبھی عام جو سوشل میڈیا ہے، چلیں خطیب صاحب کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا پر جو اسلامی اسکالرز آ رہے ہیں، کیا وہ آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ کیا آپ خود سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ نفس مطمئنہ ہی کو دعوت ملے گی. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ جاؤ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کیا نفس مطمئنہ آپ نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیا ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے. تو یہ مطلب دو تین باتیں ہیں. یا رب کی رضا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرنا ہے آپ کو یہاں دنیا میں، اور آپ نے رضائے الہی کو مقدم سمجھنا ہے ہر معاملے میں، اہمیت دینی ہے. کیا آپ کے لیے اللہ کی رضا ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے کہ نہیں؟ تو میرے خیال میں تو نہیں ہے. ہم تو غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. رب کی رضا یا اس کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو یا نفس یہ قلب جو ہے وہ آپ نے عرش الہی بنانا ہے، کیونکہ عرش الہی بنے گا تو آپ اہلیت پا جائیں گے. یعنی قلب کو صاف کرنا ہے. قلب المومن عرش الرحمن، آپ نے یہاں پر اپنے قلب کو صاف کرنا ہے اور اسے عرش رحمان بنانا ہے. کیا آپ کو یعنی یہ جملہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ سنا ہے؟ جو اسلامی اسکالرز آپ کے سامنے آتے ہیں وہ تو کچھ عجیب عجیب سی باتیں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک آیت بتاتا ہوں، یہ وظیفہ کر لو، یہ کر لو، اور اکثر جو مجھے کہنے دیں انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. نام مفتی ہوگا اور بڑے بڑے نام ہوں گے اور اپنے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہوں گے. کبھی کوئی ٹوٹکے بتاتے ہیں، کبھی کوئی علاج بتاتے ہیں، کبھی کوئی کیا بتاتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اور بس یہی باتیں اسی میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے. کبھی بزرگوں کے واقعات اور ہم جن کے نام بھی نہیں جانتے اور وہ نئے نئے نام ان کا واقعہ. بھئی قرآن کی آیت سناؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، ان کے حالات بیان کرو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک ہے ان کے بعد جو نیک لوگ ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ہیں، ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بہرحال تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے دنیا، پیسہ، مفاد دنیا، ختم بات. میں سورہ یونس کی ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لوں پھر تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اس آج کے مسلمان نے اس چیز کو جھٹلایا جسے وہ سمجھ نہ سکے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں، تعویل. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح
جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھ لو کہ کیا ہوا انجام ظالموں کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. یہ آج کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی تو قرآن پر یقین رکھتا ہے، ہدایت پر یقین رکھتا ہے، اور کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور جو نافرمان ہے تمہارا رب ان کو جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، اے داعی قرآن اگر تمہیں یہ جھٹلائیں تو تم کہہ دو فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو میں کر رہا ہوں تم اس کے جواب دہ نہیں ہو، اور میں جو تم کر رہے ہو میں اس کا جواب نہیں دے رہا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے داعی قرآن بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں، یعنی ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں، یعنی کان لگاتے ہیں سن رہے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو اگرچہ وہ عقل سے کام نہیں لے رہے، یعنی سوچ نہیں رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور یہ آج کے مسلمانوں میں اے داعی قرآن کچھ تم کو دیکھتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو اگرچہ وہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو سر ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے دنیا کے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ پلازا میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ میں ہوں، اور یہ میری بیوی ہے، اور یہ میرے ساری فیملی ہے. ہمارا اپنا سٹیٹس ہے ہر شخص کا، ہماری اپنی ذات، اپنی انا میں ہم گم ہیں اور آفاق میں گم ہیں، اور یہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ آفاق میں گم ہے. اور دیکھیں یہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک ایسی بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس میں کوئی یعنی زیادہ سمجھنے میں آپ کو دقت نہ ہو. ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو بڑی یعنی ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کی یاد میں اور آخرت کی تیاری کے لیے زندگی گزارنی تھی. ہر لمحہ ہمارا امتحان ہے، ہر ساعت امتحان ہے، اور ہم نے یہ امتحان دینا ہے، اور ایک اچھا رویہ، ایک یقین اور ایک اچھا مناسب طرز عمل اختیار کرنا ہے اپنی زندگی میں. لیکن ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ہمارا معبود تو ہماری خواہشات نفس ہے. ہدایت کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. دیکھیں شروع سے اگر آپ یہ سورہ یونس کی آیت کو دیکھیں نا، یہ آیت نمبر 39 سے اگر کوئی پھر دیکھنا چاہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہدایت تو ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کیا چیز ہے، کیوں آیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے. یہ سوال تو مجھ سے بھی 2 ہفتے پہلے ہمارے ہفتہ وار درس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، تو ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں قرآن کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ حال ہے، یہ ایک شخص کا حال نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کا حقیقی فائدہ کیا ہے. قرآن تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے. آپ کی منزل دنیا ہے تو قرآن تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو ہماری منزل تو دیکھیں، میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر آپ نے دنیا کو اہمیت دے دی اور دنیا کی پھر اب یعنی آپ کے لیے دنیا کی زندگی اگر اہم ہو گئی اور مفاد دنیا یعنی دنیا کا فائدہ آپ کے لیے اہم ہو گیا،
تو آپ کا رخ اب ہو جائے گا، اب ساری سوچ و فکر آپ کی ایک طرف ہوگی، کم وقت میں زیادہ دنیا، زیادہ پیسہ، زیادہ عہدہ، زیادہ مال وغیرہ، زیادہ جائیداد، یہ کیسے کی جائے؟ ہر شخص زیادہ کے چکر میں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر اور حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک تو کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے، 75 سال، 70 سال، 80 سال، اور باتیں جو ہیں وہ دنیا کی ہوں گی۔ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں کہ یہ کوئی ایک بوڑھے کی بات تو نہیں ہے۔ انسان جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ بس اس کا تو حال تھوڑا سا مایوسی بھی ہوتی ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور داڑھی سفید سے سفید تر ہو رہی ہے، قوا جو ہے کمزور ہو رہے ہیں، تو پھر وہ جو خواب ہے وہ دنیا کے اس کے تو ابھی پورے نہیں ہوتے، وہ خواب دیکھتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج بڑی مثال ہے، ایک یعنی 2024 صدر زرداری صاحب آج کل ہمارے صدر مملکت ہیں، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کاروبار تو میرا وہ ہے، اور کاروبار تو میرا طریقہ ہے، اور یہ اس سے تو میں اب وہ 70-75 سال عمر ہے اور باتیں ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کاروبار تو میں نے کرنا ہے۔ یہ میں نے ایک سمبل بتا دیا، ہر شخص، یہ آج کل جو ہمارے جو بڑے بڑے ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ابو 70 ہیں اکثر، تو خیال دنیا، بس ایک دوسرے سے بس سب گتم گتا ہیں، یہ اپوزیشن والے ہیں، یہ لیڈر ہیں، اور اچھے اچھے جو اللہ تعالیٰ نے، میں حیران ہوتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن ان کے جو پھر نیچے جو لیڈر ہیں، جو وہ بھی جوان جوان لیڈر ہیں اور باتیں دنیا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دولت یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، اور پھر اسی کے لیے پریشان ہے، پریشانی دنیا کی ہے۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ دراصل آپ ہیں، یہ دراصل آپ ہیں، ہم ہیں، وہ ہمارا آئینہ ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے، ان کے لیے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ خیال دنیا میں غرق ہیں۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ خیال دنیا، اور کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ مدت ہو گئی کہ ہمیں گمراہ ہوئے، حکمران ہوں یا عوام ہوں، سب گمراہ ہیں، دین کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اپنے آپ پر رحم کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔